ادھر کا بھی نہیں رہا, ادھر کا بھی نہیں رہا, سب کو مناتے مناتے رہ گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کو منانا نہیں چاہیے, لیکن دنیا کو راضی کرتے کرتے اپنی آئیڈینٹی اور اپنا ضمیر بیچ دینا اور اپنا دین اور ایمان کھو دینا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور سب کرنے کے باوجود بھی دنیا راضی نہیں ہوتی تو کرنا کیا چاہیے؟ بس بات اتنی ہے, اس دنیا کو اوپر سے لے کر نیچے تک کرنے سے بھی راضی نہیں ہوئی, لیکن میرا مولا صرف ایک سجدے سے راضی ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک پکار پر راضی ہوتے ہیں. تو پھر کیوں نہ ان درباروں میں ہم اپنے آپ کو بیچ دیں جہاں جلدی سے جواب آتا ہے. یہی ہماری زندگی کا مشن ہو. نوجوانوں, آج مجھے جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ ہے, قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جائے گا. جھاگ سمجھتے ہوں گے, جھاگ سمندر کے اوپر جو کف ہوتا ہے, یا کسی بالٹی میں آپ پانی ڈال کر سرف ڈال کر ہاتھ گھمائیں تو جو کف آتا ہے یہ جھاگ ہے, اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, ہوا آئی تو اڑ جاتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ جھاگ جو ہے یہ اڑ کر چلا جائے گا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ, اور جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے وہ ہمیشہ زمین میں برقرار رہے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہ جھاگ کا لفظ ملتا ہے. کس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں. یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ ساری قومیں تم پر ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے. سارے لوگوں کا ٹارگٹ تم ہی رہو گے. وہ زمانہ آج ہے, ہر ایک کا نشانہ ہم ہی تو بنے ہوئے. آج یہودیوں کا ٹارگٹ بھی ہم ہی ہیں, عیسائیوں کا ٹارگٹ بھی ہم ہی ہیں, چاہے وہ کفار و مشرکین ہو, ہمارے یہاں کے سب کا ٹارگٹ ایک ہی ہے, اسلام اور مسلمان. اور حضور نے فرمایا تھا یہ ایک زمانہ ایسا آئے گا. تو صحابہ نے پوچھا تھا اس وقت, یومئذ نحن من قلۃ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ الْبَحْرِ, نہیں تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی, سمندر کے جھاگ کی طرح. اب یہ جھاگ کا لفظ آیا, جھاگ اس کو کہتے ہیں جس کی اپنی پیورٹی نہیں ہوتی, ویلیو نہیں ہے, اس کا زمین میں قرار نہیں ہے, وہ موسم سے بنا اور موسم میں اڑ گیا, ہوا سے نکل گیا. اور یہ آج کثیر تعداد کو دیکھ کر کے اندازہ ہو رہا ہے یہ جھاگ ہے, ورنہ پوری دنیا میں آج 100 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد, آپ کو اندازہ ہے 1 ارب سے زیادہ کی تعداد مسلمانوں کی ہے. 57 ممالک اسلامی ہیں, اسلامی نام سے جو کنٹریز ہیں وہ 57 ممالک ہیں. اتنی بڑی تعداد, لیکن آج ہمت کیسی ہے غیروں کی, کفار و مشرکین کی, جس طرح سے وہ چاہے مسلمانوں کے ساتھ آج کھیلتے ہیں, اور اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے کوئی کچھ نہیں کر پاتا. وجہ کیا ہے؟ یہ جھاگ ہے. اس جھاگ کو پیورٹی میں بدلنے کی آج ضرورت ہے, تعداد نہیں. اسی لیے میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں, اسلام میں کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اسی کوالٹی کا نام اخلاص ہے, اسی کوالٹی کا نام پیورٹی ہے. جو اصل چیز ہے وہ ختم ہونے آ گئی. آپ کو اندازہ ہے ایک وہ دور ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صرف 1200 صحابہ ہیں, اور آپ کا ایک قاصد, حضور پاک کے ایک سفیر جو تبوک کے مقام پر جا رہے تھے. جو جنگ تبوک لڑی گئی ہے اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر اردن, جو آج کا جارڈن کہلاتا ہے, اس جگہ کی طرف رواں تھے. بیچ راستے میں ایک عیسائی گورنر نے پکڑ کر کے حضور کے اس صحابی کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کو دردناک انداز میں قتل کر دیا, بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. ایک سفیر, ایک صحابی کا قتل ہوا. خبر پہنچی مدینہ طیبہ میں, تو کیا اس کو عام طور پر لے لیا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفیر قتل ہو گیا, ایک صحابی قتل ہو گئے. نہیں میرے عزیزوں, پورے مدینے میں ایسی ہوا پھیلی. دوسری صبح تھی,
سارے مدینے کے ہر گھر سے نوجوان، ہر گھر سے سب باہر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفے لگا کر کھڑے ہیں. آقا اجازت عطا فرمائے، آپ کے ترجمان اور آپ کے سفیر کے ساتھ جس نے کیا ہے، ہم اس کے پورے ملک کو الٹ کر کے آ سکتے ہیں، اس کی سلطنت کو ختم کر کے آ سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی صفیں لگائی اور اجازت دیا، خود بھی چل کر کے گئے. آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھنا جنگ تبوک کی وجہ کیا تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، 1000 اور کچھ صحابہ تھے، لیکن جیسے ہی ان کا رعب و جمال دیکھا، جلال دیکھا، وہ جو سلطنت تھی بیزنطینی، اور اس وقت ابھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب پہنچے بھی نہیں تھے کہ یہ جنگ چھڑ گئی، اور اس کے بعد ایسی جنگ ہوئی تھی، تاریخ شاہد ہے، نہ وہ گورنر باقی رہا، نہ وہ سلطان باقی رہا، نہ اس کی فوج باقی رہی. پھر صحابہ نے پرچم اسلام لہرا دیا. جس نے سلطنت اسلام کے خلاف انگلی بھی اٹھائی ہے، صحابہ کا ایک جم غفیر نکلا تھا. وہ ان کا احساس تھا، وہ ان کی پیوریٹی تھی. جنگ بدر میں جب جا رہے تھے، پہلی جنگ تھی، صحابہ کے ساتھ حضور جا رہے تھے. پتہ ہے مدینہ طیبہ سے بدر کا میدان 160 کلومیٹر ہے، تقریباً 160-180 کلومیٹر کے قریب پیدل چل کر کے گئے تھے. اور وہاں جانے کے بعد جو صحابہ ہیں ان کو حضور پاک نے ایک خطاب کیا تھا رات کو کہ اگر تم میں سے کسی کو مدینہ واپس جانا ہے تو چلے جاؤ. سختیاں بڑھ گئی، 1000 سے زیادہ کافر آ گئے، ہتھیار جنگ سب لے کر کے. تو صحابہ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ رات میں کھڑے ہو کر انصار صحابہ یہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ جائیے اور آپ کا خدا اور آپ مل کر کے لڑیں، ہم امت محمدیہ ہیں. یا رسول اللہ آپ تو بدر تک لائے ہیں جو 160 کلومیٹر کا سفر ہے. اگر میرے آقا آپ 1000 کلومیٹر دور یمن تک بھی لے جاتے، ہم میں سے کوئی پلٹ کر کے نہیں دیکھتا، آپ کے ساتھ چلتے. یہ صحابہ کا جو احساس تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کا، وہ اسلام کو ایسا مضبوط بنایا ہوا تھا کہ کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے میں 1000 بار سوچنا پڑتا تھا، سوچنا پڑتا. ڈیفنس جو مضبوط ہوتا ہے وہ ہمارے اتحاد سے اور ہمارے احساس سے، تعداد سے نہیں، تعداد سے نہیں. آج بھی بہت سارے لوگوں کے پاس تعداد ہے لیکن وہ تعداد معنی نہیں رکھتی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اگر تم میں 20 لوگ صبر والے ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے میں 200 پر انہیں غالب کروں گا. قرآن کا فرمان جھوٹا نہیں ہے، قرآن کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. بس وہ قوم کہاں ہے جن کے اندر پیوریٹی تھی، اخلاص تھا، جو حساس تھے. آج دل درد کرتا ہے جب فلسطین کے بچوں کی شہادت دیکھتے ہیں. آج 5000 سے زیادہ صرف چھوٹے بچے قتل کیے گئے. ان کا قصور کیا تھا؟ بن کھلے مرجھا گئے. ان کلیوں کا کیا کہنا ہے جو دنیا کی ابھی رعنائیاں دیکھے تک نہیں ہیں؟ ان بچوں کی شہادتوں پر دنیا آج خاموش تماشائی ہے. میرے عزیزو، کفار و مشرکین، یورپ کے یہ سارے فسادی، امریکہ جیسے جتنے دادا گیری کرنے والے لوگ ہیں، ان کا تو مذہب ہی ہے. لیکن مسلمانوں کو کون سا سانپ سونگ گیا جو ان نہتے تڑپتے بچوں کو دیکھ کر کے ابھی بھی مست ہیں، اپنے عیش میں جی رہے، آج بھی اپنی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آتا. کبھی آپ نے دیکھا، آج بھی جاؤ شادیوں میں، اپنے محلوں میں بے حساب کھانا لٹا دیا جاتا ہے، نالیوں میں پھینکا جاتا ہے. پھر یہ کھانا گرا ہوا ہم دیکھتے ہیں اور ان بچوں کو ایک روٹی کے لیے تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں تو دل پر آری چلتی ہے، سینہ کلیجہ منہ کو آتا ہے. امت محمدیہ آج ایسے کیسے ہو گئی؟ کس ڈگر پر چل پڑی؟ ایک مومن کو اگر تکلیف ہو تو پورے مومنین کو تڑپنا چاہیے. یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل مؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تمام مومنین ایک جسم کی طرح ہیں. ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں بیمار ہو جاتا ہے، بخار زدہ ہو جاتا ہے. آج نہ ان کی عیاشیوں پر کچھ فرق آیا،
दुबई वाले, सऊदी वाले, बहरैन वाले, कतर वाले, इन सब की अय्याशियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये अल्लाह के अजाब के आने की अलामात भी हैं। मेरे अजीजों, अंदाजा करो, जब किसी का घर जल रहा है पड़ोस में, तो ये सोचकर खामोश नहीं बैठना मैं महफूज हूं। उसकी एक चिंगारी तुम्हारे घर को जलाने के लिए काफी है। वो चिंगारी जब उड़कर आए कि हमारे घर, हमारा सारा आशियाना खाकस्तर करेगी। आज मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, एहसास अगर नहीं है तो मोमिन भी नहीं है। एहसास, आप ये सोचते होंगे हम फिलिस्तीन के बारे में, गजा के उन निहत्थे बच्चों के बारे में तकरीर करते हैं, बयान करते हैं, हम यहां बैठ करके क्या कर सकते हैं? हर एक के जहन में यही बात आती है, हम न जा सकते हैं, न चल सकते हैं। अरे मदद भेजने वालों की मदद तक नहीं जाती, हम यहां क्या करें? एक दौलत है, एक दौलत है, वही हसास जिसको कहते हैं। एहसास जिस मोमिन के दिल में आए, तुम्हें अंदाजा नहीं, ये अर्श इलाही को हिला देती है, अर्श इलाही को हिला देती है मोमिन का एहसास का दर्द। आप यहां बैठ करके अगर वो एहसास करते, आपको अंदाजा है, हमें एहसास ही तो इस्लाम ने सिखाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस उम्मत में अगर एहसास नहीं, जहां सहाबा को हुजूर ने यह तालीम दिया था। आपको पता है, मदीने तैयबा में एक मेहमान आए हुजूर की बारगाह में, हुजूर की बारगाह में एक मेहमान है, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर फाका है। हुजूर ने सहाबा से कहा, कोई है जो मेरे मेहमान की मेहमान नवाजी करे, अल्लाह उसकी मेहमान नवाजी करेगा। हजरत अबू तलहा अंसारी खड़े होते हैं, कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपके मेहमान को ले जाता हूं। उनको खुद को खबर नहीं है घर में कुछ है भी या नहीं, मेहमान को लेकर चल पड़े। जब घर आए, बीवी से कहा रसूलुल्लाह के मेहमान घर आए हैं। बीवी ने कहा, आपने पूछा उछा कुछ नहीं, घर में सिर्फ एक आदमी का खाना है, एक ही आदमी का खाना है, मैं हूं, आप हैं और बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं इनके। बीवी ने ये कहा तो आप घबराए, कहा एक आदमी का खाना है, मेहमान घर पर आया है। और खातून भी कैसी है, सहाबिया है, कहती है घबराइए मत, अल्लाह के रसूल के मेहमान आए, मैं बच्चों को थपक करके सुला दूंगी, मैं सुला दूंगी, आज की रात वो नहीं खाएंगे, रसूलुल्लाह के मेहमान घर पर है। और उसके बाद खातून कहती है, जब मैं दस्तरखान पर खाना ला करके रखूंगी, चिराग आप फूंक करके बुझा देना, और आप खाने जैसी हरकत करते रहना, मेहमान खाता रहेगा। आप खाना नहीं, बस मुंह चबाते रहना उसके सामने बैठकर अंधेरे में, मेहमान पेट भरकर खा लेगा, मैं और आप ऐसे ही सब्र कर लेंगे, अल्लाह के रसूल के मेहमान को तो खिलाएंगे। ये सहाबा का था मुआशरा। मेहमान को दस्तरखान पर बिठाया, बच्चों को थपक कर सुलाया। जब खाने का वक्त आया तो आपने चिराग गुल कर दिया और खाना रखा, मेहमान से कहा खाओ। मेहमान ने कहा आप भी खाइए, कहा हम भी खा रहे हैं, और खाली सूखा मुंह चबाते रह गए। और मेहमान इस अंदाजे में कि सब खा रहे हैं, पेट भरकर खाना खा लिया और सोया। सुबह उठने से पहले जिब्राइल अमीन हुजूर की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मेहमान के साथ आपके सहाबी ने जो सुलूक किया है, पूरे आसमान के मलाइका में उसका चर्चा चल रहा है, उसका चर्चा फरिश्तों के दरमियान चल रहा है। यह था मेरे नबी का मुआशरा। एहसास, किसी एक के लिए अपना पूरा निछावर कर देना। जंग मौता के दरमियान एक पानी की कटोरी पर 3 लोगों ने जान दे दी थी। यह भी वाकयात मशहूर है। एक बकरी के गोश्त का भुना हुआ सिरा किसी के घर में आ जाए, साहबी अपने पड़ोस में भेजते रहे, और वो पूरे मदीने में घूमता था। हर सहाबी ये ख्याल करता शायद मेरा पड़ोसी भूखा है। ये मुआशरा मेरे नबी का बनाया हुआ था। आपको पता है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है, जब आप रात के वक्त तन्हा निकल पड़ते थे अपने खादिम के साथ मदीने के हालात को मालूम करने के लिए। अपने एक खादिम के साथ कहीं से गुजर रहे थे, एक घर से कराहने की आवाज आई, एक औरत के रोने की आवाज आई, रुक गए, और आपके चेहरे पर नकाब पड़ा रहता था, अमामा शरीफ और नकाब, जिस तरह से अरबों का रिवाज होता। उस घर के बाहर खड़े रहे, खटखटाया तो एक शोहर, उसका शोहर बाहर आया, पूछा क्या बात है। मर्द ने कहा मेरी बीवी के
ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے، حاملہ تھی، بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور وہ درد ذہ سے تڑپ رہی ہے، لیکن دیکھنے کے لیے عورت کوئی نہیں ہے، کوئی عورت قریب میں نہیں ہے۔ خلیفۃ المسلمین ہے وقت کا، جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں، دوڑ کر اپنے گھر گئے، اپنی بیوی اور اپنی بہو کو بھیجا، جاؤ فلاں گھر میں ایک بچی کی ولادت، ایک عورت درد ذہ میں ہے، بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ رات بھر امیر المومنین اپنی عورت اور اپنی بہو کو اس گھر پر بھیجتے ہیں، اور خود آ کر کے باہر انتظار کرتے بیٹھے ہوئے، اس کے شوہر کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اور گھر سے کچھ کھانا پکا کر لا رہے ہیں، اور وہ مزے سے کھاتا رہا ہے۔ نہ اس شوہر کو معلوم ہے، نہ اس کی بیوی کو معلوم ہے کہ ان کے گھر کی یہ عیادت کرنے والا وقت کا خلیفہ ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ صبح بچے کی ولادت ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت عمر ایسی خوشیاں بانٹ رہے ہیں جیسے لگتا ہے ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی۔ اور جب آپ نے مبارکبادیاں دی اور گھر واپس چلے گئے، تو بعد میں محلے والوں نے کہا رات بھر تیرے گھر میں جو عورتیں تیمارداری کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں، امیر المومنین کی بیوی تھی، امیر المومنین کی بہو تھی۔ یہ احساس تھا، ایک عورت کے درد کی آواز آئے تو خلیفہ بے چین ہو جاتا۔ آج فلسطین سے اٹھنے والی آوازوں سے کسی کی نیند پر فرق نہیں پڑتا، کسی کی نیند خراب نہیں ہوتی۔ وقت کے عیاش حکمران، ظالم حکمران اپنی کرسیوں پر ویسے ہی مزے لے رہے ہیں، بلکہ بسا اوقات ایسا لگتا ہے یہ بچوں کی اور بچیوں کی جھنجھوڑنے والی آواز ان کی کرسیوں کو کیوں نہیں ہلاتی۔ یاد رکھو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان بچوں کو جو آج مار دیا گیا ہے، یہ سورہ تکویر کی آیتیں بتا رہی ہیں، یہ قیامت کے دن بچیاں اٹھائی جائیں گی اور رب تعالیٰ سے پوچھیں گی مولا مجھے بتا کس جرم میں مجھے مارا گیا تھا، میرا گناہ کیا تھا جو مجھے قتل کیا گیا۔ آج یورپ کے درندے اور اسرائیل کے جتنے ظالم ان کے قتل میں شریک ہیں، وہ الگ قاتل ہیں، لیکن یہ چپی اور یہ خاموشی پوری دنیا کی یہ الگ قاتل ہے، یہ الگ قاتل ہے۔ درد ہمیں اس بات کا ہو رہا ہے، اسی لیے شاعر نے کہا تھا نہ ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ڈاکوؤں کا کام ہی ہے ڈاکہ ڈالنا، ڈاکوؤں کا کام ہی ہے مال چھیننا، لیکن سوال تو تمہاری رہبری کا ہے۔ یہ حالات کب بدلیں گے میرے عزیزو؟ اس وقت بدلیں گے جب ہمارا جوان احساس کی زندگی جینے لگ جائے۔ آج ہمیں افسوس ہے اور المیہ ہے، ہم ان ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں جن کے عیش میں کوئی کمی نہیں ہوتی آج، لیکن ان کو کوس کر کے بول کر کے آپ کو ایسا لگتا ہے یہاں کیا ہونے والا ہے؟ ہونے والا یہ ہے، آپ کو ہم نصیحت کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو جو منصب دیا آپ تو عیاش نہ بنو، آپ تو اس طرح کی بے حسی کی زندگی نہ گزارو، لاپرواہی کی زندگی آپ تو نہ گزارو۔ کبھی دسترخوان پر بیٹھے ہو، نرم غذائیں کھا رہے ہو، اور تمہارے بھائیوں اور بہنوں کے چیخنے کی آواز آئی تو کیا یہ نرم غذائیں تمہارے حلق سے اترتی ہیں؟ کوئی ماں تڑپ رہی ہو سامنے تو کیا یہ نرم غذائیں تمہارے حلق سے تڑپ گزرتی ہیں؟ جب کھانا حلق سے نہیں جاتا تو میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں آج بھی رات بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے تم جو عیاشیاں کر رہے ہو، تمہاری پوری رات جو گیم میں گزر جاتی ہے، انٹرنیٹ پہ گزر جاتی ہے، تمہیں اس درد کا احساس کب ہوگا؟ آشیانہ لٹتا چلا گیا اور اب بھی اگر احساس نہیں آیا تو کب آئے گا؟ شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ یہ جس طرح کی زندگی گزارنے کے ہم نے اسلوب بنائے ہیں، آج کیا یہ المیہ نہیں ہے؟ کروڑوں کی تعداد ہونے کے بعد ہر ایرا غیرہ نتو کھیرا آنکھ دکھاتا ہے، ہر کتا ہم پر بھونکنے لگتا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کے تمہارے پاس دروازہ کون سا تھا جہاں اگلوں نے بھی عزت پائی، پچھلوں نے بھی عزت پائی؟
सारी इज्जत का दारो मदार मेरे मुस्तफ़ा के कदम थे। और आज कुल मिलाकर के मैं अपनी गुफ्तगू को आखिरी दर्जे पर लाता हूं ये कहते हुए, सबसे बड़ा हसास इस दुनिया में कोई था जो दर्द का एहसास करता था तो वह आमिना का लाल, मदीने का ताजदार, जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आज क्या गुजरती होगी, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो उसका दर्द मुझे भी होता है। यह उम्मतियों के बारे में हुजूर का फरमान है। और जहां उस नबी के उन उम्मतियों को जो हमेशा बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए अपनी जान वक्त कर चुके, जब काटा जा रहा हो, मारा जा रहा हो, टुकड़ों में बदल दिया जा रहा हो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरती होगी। आप ये सोचते होंगे मदद क्यों नहीं आती? मदद आएगी, लेकिन ये इम्तिहान की घड़ी है, पूरी दुनिया को देखा जा रहा है इसमें कितने प्यूरिटी वाले हैं, इखलास वाले कितने हैं और कितने सिर्फ तमाशा देखने वाले हैं, ये भी देखा जाएगा। करबला का मैदान जिस तरह इम्तिहान की घड़ी था, इसी तरह आज का दौर भी इम्तिहान का वक्त है। ये सारे मोमिनीन को देखा जा रहा है। होना तो ये चाहिए जब हमारे घर से जनाजा निकलता है तो गम इतना होता है कि बंदा तौबा कर ले, मौला मेरे भी जाने का वक्त करीब आ जाएगा। जब मौत देखता है इंसान घबराता है, डरता है और तौबा करके बाज आता है। और आज इतने बड़े बड़े हादसे देख करके अगर कोई नहीं सुधरता तो फिर इसके सुधरने की उम्मीद भी नजर नहीं आती। इसलिए मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो एहसास है वो हुजूर यही फरमाते हैं। हुजूर ने फरमाया, हदीस पाक है, मन अस्बहा मिन्ना मल्लम यहतम बि अमरिना फलैसा मिन्ना, जो इस हाल में सुबह किया कि मेरी उम्मत के बारे में कुछ सोचा नहीं, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। कितने हैं हम में से जो सुबह करते हैं और रसूलुल्लाह की उम्मत के बारे में कहते हैं। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिसने मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआ कर दी, मेरी शफाअत उस पर वाजिब है। हुजूर की उम्मत के लिए सिर्फ दुआ भी करता है तो हुजूर फरमाते मेरी शफाअत है उस पर। तो आज ये एहसास पैदा करो, दर्द पैदा करो एक दूसरे का, और उन मोमिनीन के लिए बासाब्ता रब ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाओ। दुआ मोमिन का एक हथियार है। जब एहसास के दिल के साथ अल्लाह की बारगाह में पुकारा जाता है तो अर्शे इलाही भी हिल जाता है और दुआएं बारियाब होती हैं और मदद जरूर आएगी। अजीज़ान गिराम वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस दरबार से हमारी दूरी या आज हमारे दरमियान इंतशार पैदा की हुई है। हम जो भटके हुए हैं, बिगड़े हुए हैं, जगह जगह अलग अलग जमातों में, टुकड़ों में तब्दील है, एक ही वजह है, जिस रस्सी को हमेशा पकड़ने के लिए कहा गया था वो रस्सी हाथ से छूटती है तो फिर न तुम्हारा निगहबान तुम्हें नजर आता है, न तुम्हारी जमात का तुम्हारा कोई शनाख्त तुम्हारी बाकी रह जाती है। इसलिए जिस रस्सी को पकड़ने के लिए कहा गया है वो रस्सी कोई और नहीं, वो रसूलुल्लाह की, नामूस की, उनकी इज्जत की, उनकी सुन्नतों की रस्सी है। आ जाओ ए नौजवानों, इज्जत वहीं पर है। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो रसूल के लिए है और इज्जत ईमान वालों के लिए है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके अगर तुम इज्जत ढूंढते हो, हरगिज मुमकिन नहीं। आबरूए मां ज़नाम मुस्तफा, हम सब की इज्जत और आबरू नबी के नाम से वाबस्ता है। आज तो आज है, ये सब पुकारना छोड़ दो दुनिया को। दुनिया बहरी है, गूंगी है, तुम्हारी बात ना इनके कानों में जाती है ना दिलों पर उतरती है। ये मदद की दुहाइयां देना बंद कर दो, इस दुनिया को पुकारना छोड़ दो, इसलिए कि हमारा अकीदा यह है यहां पर भी और आखिरत में भी हमारा अगर कोई निगहबान और पासबान है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है।